الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف کرایا کہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان. فرمایا انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. قرآن کی نزول کی وجہ سے یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، اور اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، شہر اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے، رسول نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس لیے اللہ نے اپنی عظیم الشان کتاب اس مہینے میں نازل کی. انزل فیہ القرآن. اب یہ مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل ہے، تو قرآن پہلے نازل ہوا ہے مکہ شریف میں. 2 دفعہ قرآن کا نزول، ایک قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر لایا گیا، وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا. اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں آئی تو وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا. اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو خیر و برکت کا مہینہ تھا، اور اتنی خیر و برکات کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا، اس ایک رات کی قیمت انا انزلنا کی صورت میں خیر من الف شہر، فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اب یہ مبارک مہینہ جس میں ایک مبارک رات بھی ہے اور پورا مہینہ بھی مبارک ہے، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے روزے کی عبادت کے لیے اس کو منتخب کیا ہے. پہلے قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر پہلے آئی، وہ رات پہلے تھی، وہ مہینہ پہلے تھا. اب جب مدینہ شریف میں آئے تو سن 2 ہجری میں روزہ آ رہا ہے. اب روزے کے اللہ کوئی مہینے کا بھی انتخاب کر سکتے تھے، لیکن چونکہ رمضان اور قرآن کا آپس میں جوڑ ہے، اسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہ مہینہ تمہارے لیے منتخب کیا ہے جس میں ہم نے اپنی مبارک کتاب نازل کی ہے. اور اس مہینے کی اس روزے کی عبادت کے ساتھ اس قرآن کو ہم نے جوڑ دیا ہے کہ من صام رمضانہ، کہ دن میں جو انسان روزہ رکھتا ہے ایمان و احتساباً، جذبہ ایمانی کے ساتھ اور ثواب کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور من قام رمضانہ، اور جو رات کو قیام کرتا ہے رمضان میں ایمان و احتساباً، ایمان اور جذبہ ایمانی اور طلب ثواب پر، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے گناہ بھی معاف کر دی جاتے ہیں. کیونکہ رمضان اور قرآن کا جوڑ ہے آپس میں، اس لیے کہتے ہیں رمضان میں
دو چیزیں مطلوب ہے میرے دوستوں، روزے سے تقویٰ مقصود ہے اور رات کو قرآن مقصود ہے۔ تقویٰ اور قرآن، یہ دو نعمتیں اگر انسان کو کسی بھی رمضان میں مل جائیں، اسے سمجھنا چاہیے کہ اس نے اللہ کی ساری رحمت لوٹ لی۔ پورے اس مہینہ جو رحمت کا مہینہ ہے، اس کا مدار دو چیزوں پر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان کی ہر گھڑی کی رحمت سے مستفید ہو، اس لیے کہ اس کی ہر گھڑی میں رحمت ہے۔ اور عجیب بات ہے، دن کی رحمت الگ ہے، رات کی الگ ہے۔ دن کی الگ ہے، رات کی الگ ہے۔ اس لیے حد فاصل لگا دیا کہ کھاتے پیتے رہو جب تک صبح نہ ہو، کیونکہ یہ رات کے مزے ہیں، یہ رات کی برکتیں ہیں، اس لیے سحری میں برکت رکھ دی۔ اور جب شام ہو جائے دیر نہ کرنا، جلدی سے تم افطاری کر لینا، اس میں تاخیر نہ کرنا، تاکہ دن کی جو رحمت ہے اس میں جو افطار ہے، جس میں تمہاری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور جس میں تمہارے خیر و برکت ہے، وہ جلدی سے ختم ہوتے ہی فوراً اس سے تم استفادہ کرو۔ تو رات کی رحمتیں الگ ہیں، دن کی رحمتیں الگ ہیں۔ دن تو پورے کا پورا روزہ کر دیا، تو آپ بتائیں ہمارے دن کا ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہمارا روزہ نہ ہو۔ تو بتائیے جب روزہ رکھے گا تو پورے دن کی پوری رحمت سے مستفید ہوگا یا نہیں؟ بولو۔ اب رات ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، آدھی رات عبادت کا ثواب ہے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، پوری رات عبادت کا ثواب ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رات آپ نے عشاء جماعت سے پڑھی اور اس کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی، جس میں آپ نے قرآن پڑھا یا قرآن سنا، اور پھر آپ نے فجر کی جماعت سے پڑھی، تو آپ بتائیں رات کا ایک منٹ ایسا ہمیں مل گیا جس میں پوری رات کی رحمتیں وصول کر لیں۔ اگر یہ دو کام نہ ہوں گے، میں اور آپ اس رمضان کی پوری برکت نہیں لے سکتے، اور اس میں عجیب و غریب برکات ہے۔ یہی وجہ ہے چونکہ یہ خیر و برکات میں مہینہ سب سے آگے، اور میں الصوم لی، بخاری میں آتا، اللہ فرماتے روزہ میرا ہے، انا اجزی بھی، اور میں ابن آدم ہر عمل تیرا لیکن روزہ میرا۔ یہ اپنا میرا کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو خیر و برکات اس مہینے میں ہے وہ کسی مہینے میں نہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ، حج کا عمل بہت اونچا ہے، لیکن صرف 10 راتیں کہا ہے، والفجر والیال عشر، کہا کہ 10 راتیں ہیں، 10 راتیں عبادت کر لو، والیال عشر۔ لیکن یہاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ پورے کا پورا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، خیر و برکات کا ذریعہ ہے۔ اور قرآن مجید کا پھر اللہ نے تعارف کرایا کہ قرآن کون سی کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی نازل آدم السلام سے شروع ہوئی، آدم السلام پر صحیفے نازل ہو رہے ہیں، نوح علیہ السلام پر صحیفے آ رہے ہیں، ابراہیم السلام پر صحیفے آ رہے ہیں کتابی شکل میں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات آتی ہے، اس کے بعد سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور آتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ قرآن مجید ان کے بعد چوتھے نمبر کی جو بڑی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ لیکن قرآن مجید نے خود قرآن کا تعارف فرمایا، انزل الذی انزل القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا، اس میں ہدایت ہے۔ اب ہدایت ہر کتاب میں تھی، لیکن بینات من الہدی والفرقان، اللہ نے فرمایا کہ عمومی ہدایت میں اس قرآن مجید میں ہے، لیکن بینات من الہدی والفرقان، لیکن ایک چیز بھی یہ کتاب تمام کتابوں سے ممتاز ہے کہ بینات من الہدی، ہدایت کے روشن دلائل، والفرقان، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کے روشن دلائل اس قرآن مجید میں ہے۔ گویا کہ پہلی کتابیں ستاروں کی طرح تھی یا چاند کی طرح تھی، لیکن قرآن سورج کی طرح ہے، جب سورج نکلتا ہے تو خیر اور شر کا کسی چیز کا فرق کرنا مشکل
مشکل نہیں ہوتا، انسان آسانی سے دیکھ لیتا ہے یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ راستہ کہاں جاتا ہے، اس میں کوئی گڑھا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ ہے، یہ سیدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن مجید جو نازل کیا ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں عمومی ہدایت بھی ہے جیسے پہلی کتابوں میں تھی، لیکن بینات من الہدی والفرقان، لیکن ہدایت اور حق اور باطل کے فرق کرنے کے جتنے روشن دلائل قرآن مجید میں کسی شے میں بھی نہیں، ایسے واضح علامات دیے اور دلائل بھی وہ دیے ہر آدمی کے سمجھ کے، ہر آدمی سمجھ کے۔ اب یہ دیکھو شرک کے اوپر بات کی قرآن نے، کہا کہ تم ان بتوں کو پوچھتے ہو، ان کی تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اگر ایک مکھی ان کے سامنے سے ان کے چڑھاوے کی مٹھائی اٹھا کر لے جائے تو یہ اس مٹھائی، اس مکھی سے مٹھائی نہیں چھین سکتے، تو کیا خدا بنانے کے قابل ہے؟ اتنی عام سی بات ہے، سمجھنے لوگ اور یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہنستے تھے کہ بعد میں ہنستے تھے کہ عجیب حالات تھے ہم لوگوں کے، شرک کی وجہ سے عقل بھی کام نہیں کرتی تھی، لیکن جب رسول اللہ نے قرآن پڑھا اور پھر جب سورج نکلا تو سمجھ میں آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت نے واقعہ لکھا، تو عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ کیا کرتے جب سفر کرتے، اب بت بھی ساتھ لے جانا ہے جس خدا کی عبادت کرنی، تو ہم کیا کرتے ستو کا بت بنا لیتے، ستو کا، ستو جانتے ہی آپ، ستو من بتو، اب ستو کا ہم بت بنا لیتے، سفر کرتے راستے میں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تو ہماری نظر اس خدا پر پڑتی، بت پہ پڑتی، یار اب پیٹ کو تو آگ لگی ہے، کیا کریں، اسی سے کام چلائیں، تو کبھی اس کو ٹانگ پہلے توڑتے اور اس ٹانگ پر پانی ڈال کے نرم کر کے کھا جاتے، پھر دوسری ٹانگ کا منزل پہنچتے اپنے خدا کو خود ہی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ باتیں کب سمجھ میں آئی؟ جب قرآن نازل ہوا، جب اللہ کی کتاب نازل ہوئی، اس میں دلائل آئے۔ اب قرآن مجید میں ان عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور خدا مانتے ہیں، مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی مانتے اور خدا مانتے ہیں۔ تین اشخاص پر ان کا عقیدہ ہے کہ تین چیزیں مل کر خدا ہے، ان میں ایک اللہ کی ذات ہے، ان میں جبریل صلاۃ السلام ہے، ان میں عیسیٰ صلاۃ السلام ہے، اور پھر عیسیٰ صلاۃ السلام کی والدہ جو ہے وہ ایک تو خدا کی ماں ہے اور دوسرے بڑے خدا کی بیوی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اس عقیدے پر پوری عیسائیت کی عمارت کھڑی ہے۔ آج پورے عالم میں عیسائی شور کر رہے ہو، پورے عالم پر ڈنڈا لے کر چڑھے ہوئے ہیں، مجھے اور آپ پر قابض ہیں، لیکن دلائل کی دنیا میں ان کا حال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں، وہ قلوب کہا جاتا ہے پلر کو، کہ یہ تین پلر ہیں جس پر کائنات کھڑی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کا ایک چھوٹی سی بات کر کے ایک ایسی دلیل پیش کر دی جس سے ان کی خدائیت باطل کر دی کہ کانا یا قرآن الطعام، اے عیسائیو تم عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو اور حضرت مریم السلام کو بیوی قرار دیتے ہو۔ بیٹے اور باپ میں مناسبت ہوا کرتی ہے، بیوی اور شوہر میں مناسبت ہوا کرتی ہے، کوئی جنی انسان کی بیوی نہیں بن سکتی، کوئی جانور انسان کا بیوی نہیں بن سکتی، نہ کوئی شوہر بن سکتا ہے، نہ کوئی بیٹا بن سکتا ہے۔ انسان کا بیٹا بھی انسان ہونا چاہیے، اس کی بیوی بھی انسان ہونی چاہیے۔ تو تم جو کہتے ہو کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کی بیوی ہے، کانا یا قرآن الطعام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں تو کھانا کھایا کرتی تھی، اتنی موٹی سی بات کر کے اتنی واضح بات کر دی کہ جب وہ کھانے کی محتاج تھی تو خدا کیسے تھے؟ یہ چھوٹا سا جملہ لایا ہے، کانا یا قرآن الطعام بینات من الہدی والفرقان، عام ہدایت ساری کتابوں میں تھی، تورات میں تھی، انجیل میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تورات انجیل میں تحریف کر دی گئی، کیونکہ جب کوئی چیز پوری طرح واضح نہیں ہوتی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز واضح ہو
تبدیلی نہیں کر سکتا کوئی۔ آج 1500 سال گزر گئے، باطل ہر وقت لگا ہوا ہے۔ قرآن مجید کو کس طرح تبدیل کیا جائے، نئے نئے ہتھکنڈے، کبھی مرزائی آ جاتے ہیں قرآن مجید چھاپ رہے ہیں اور ان میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، لیکن ابھی مارکیٹ میں وہ چیز آتی ہے اور فوراً ہی پکڑی جاتی ہے، اس لیے کہ بڑے واضح دلائل ہیں، بڑی واضح آیات ہیں۔ اللہ نے حافظ قرآن، اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے قاری قرآن پیدا کر دیے ہیں، وہ تلاوت کرتی بتا دیتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ٹھیک نہیں، بلکہ اس کے چھاپے میں بھی غلطی ہو تو تب بھی پکڑ لیتے کہ اس کے چھاپے میں غلطی ہے، اس کو صحیح کرو یا اس کو واپس جو ہے مکتبے کے اندر واپس کر دو۔ تو میرے دوستو، بینات من الہدی والفرقان کہہ کر اللہ نے قرآن مجید کی قیمت بتائی ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، ایک تو ہماری وحی اور تمام وحیوں کے بعد سب سے بڑی وحی اور سب سے بڑی کتاب، اور پھر اس کے اندر دلائل، ہر چیز کتنے واضح ہے، اور حق و باطل کے فرق کرنے والے، یہ خاص طور پر ہے۔ اس لیے کہ جو زمانہ قیامت کے قریب جائے گا، تلبیس بڑھ جائے گی۔ تلبیس کہتے ہیں خلط ملط کرنا، ابلیس کو بھی اس لیے ابلیس کہتے ہیں کہ حق کو باطل، باطل کو حق دکھاتا ہے۔ آدمی کو جب گناہ کرانا ہوتا ہے شیطان کو تو کتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، یہ مزے آئیں گے، یہ مزے آئیں گے، یہ مزے آئیں گے۔ بعد میں جب جوتے پڑتے ہیں تو پھر کہتا ہے کہ میں کیسا بے وقوف تھا، میں نے کام کر لیا۔ اور اچھا کام ہوگا تو اس کے بارے میں ایسی برائی دل میں ڈالے گا کہ انسان اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ جب وقت گزر جائے گا تو پچھتائے گا کہ میں نے ایسا کام کیوں کیا۔ چونکہ قریب زمانے میں جو قیامت کے قریب ہوتا جائے گا زمانہ، تلبیسیت بڑھ جائے گی، لوگ حق کو باطل، باطل کو حق کر کے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن ایک ایسی کتاب دی ہے، پوری دنیا زور لگا لے خلط کرنے کی، یہ ایسی کتاب ہے اور ایسے دلائل ہیں، حق اور باطل کا فرق کر دیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، دونوں فرق کر دیتے۔ وہ مہینہ، وہ مبارک مہینہ ہم نے تمہارے روزوں کے لیے منتخب کیا ہے۔ کوئی بھی مہینہ دے سکتے تھے لیکن رمضان دیا، کیونکہ قرآن کی خیر و برکات پہلے سے اس میں موجود تھی، اس میں پہلے سے وہ مبارک رات موجود تھی جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہارے روزوں کے لیے دے دیا ہے۔ اس لیے حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ رمضان میں قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کا مظہر ہے۔ صفت ذات وہ ہوتی ہے جو اللہ کی وجود میں سے نکلی کتاب، کلام اللہ جو ہے یہ انسان کی اپنی صفت ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، یہ میری صفت ہے، کوئی ریکارڈنگ نہیں چل رہی بلکہ میرے اندر سے بات آ رہی، میں زبان سے ادا کر رہا ہوں۔ تو کلام جو ہوتا ہے یہ صفت ذاتی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی کچھ ایسے انوارات ہیں جو ذات سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ ایسے انوارات ہیں جو صفات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ رزاق ہے، کہتے ہیں بازاروں میں جہاں پر انسان رزق کماتا ہے وہاں اللہ کی صفت رزاق کے انوارات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کاروبار چلتے ہیں، لوگ اپنی روٹی کما کر گھروں کو لے جاتے ہیں۔ آپ کھیتی باڑیاں کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی صفت خلق جو ہے، پیدا کرنے کی جو صفات ہے، وہاں پر اس صفات کے انوارات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مٹی میں سے اللہ تعالیٰ ایک دانے میں سے 700 دانے نکالتے ہیں۔ تو اللہ کی جو ذات ہے، اللہ ایک اس کا جو نور ہے، اس میں اللہ نے تو کلام اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے۔ اس قرآن میں جو نور ہے یہ اللہ کی ذات کے انوارات ہیں۔ اور رمضان بھی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی ذات کے انوارات امت پر ڈالے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے، کتاب بھی وہ پڑھنے کا حکم اس رمضان میں، اس مبارک مہینے میں، جو اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے اور نور ذاتی لیے ہوئے، نور ذاتی بھائی، نور ذاتی نور صفاتی یوں سمجھیں کہ آپ یہ اب روشنی جل رہی ہے، آپ یہاں پر آئینہ لگا دیں
اور اس آئینے سے ریفلیکٹ ہو کر بھی کہیں روشنی جائے، جیسے سورج کی روشنی کو آپ آئینے کے ذریعے کسی جگہ پر اندر ڈالیں، بلکہ آج تو یہ بلڈنگیں بنانے میں یہ بھی ایک طریقہ آیا ہوا ہے کہ اگر کہیں دھوپ نہیں آ رہی تو اوپر کسی جگہ شیشہ فکس کر دیتے ہیں، تو وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر اس جگہ پر بلڈنگ میں دھوپ آ جاتی ہے۔ جہاں پر دھوپ نہیں آتی تو یہ جو براہ راست سورج سے دھوپ آتی ہے یہ نور ذاتی ہے، اور آگے شیشے کے ذریعے جو آگے منتقل کیا جا رہا ہے یہ نور صفاتی ہے۔ اس سے آپ فرق سمجھ سکتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں جو کتاب نازل کی ہے وہ کتاب اللہ کی صفت ذاتی ہے، اس میں اللہ کا نور ذاتی ہے۔ اور رمضان کے مہینہ بھی ایسا مہینہ ہے جس میں آسمانوں سے اللہ کا نور ذاتی بھی نازل ہوتا ہے، نور صفاتی بھی نازل ہوتا ہے۔ روزہ رکھو گے تب بھی دونوں انوارات سے مستفید ہوگے، رات کو قرآن پڑھو گے، قرآن سنو گے تو اس سے بھی اس سے مستفید ہوگے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ سفر میں الصوم لی، روزہ میرا ہے، وانا اجزی، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ قیامت کے دن نماز آئے گی، نماز کا بدلہ ملے گا، فرشتوں سے حکم ہوگا اس کو نماز کا بدلہ دے دو، جس کو حج کا بدلہ دے دو، اس کو زکات خیرات صدقات کا بدلہ دے دو۔ لیکن جب روزہ آئے گا فرمایا کہ اس کو بلاؤ، ہم خود بدلہ دیں گے۔ بلکہ ایک روایت تو عجیب لکھی ہے کہ جتنے بھی روزے دار ہوں گے اس امت کے، ایک تو سب سے پہلے حوض کوثر پر پانی پلایا جائے گا، اس کے بعد ان کو عرش کے سائے کے نیچے ان کی مہمانی ہوگی روزے دار کی۔ یہ دسترخوان ہوں گے، لوگ حساب کتاب کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور یہ یہاں پر افطار کر رہے ہیں، کیونکہ 50,000 سال کا دن ہوگا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور سورج بھی کھوپڑی کے اوپر کھولے گا، تپتی ہوئی زمین ہوگی۔ اب بتاؤ اس میں پیاس کا کیا حال ہوگا عرش کے سائے کے نیچے۔ اس لیے 3 افطار ہیں، ایک وہ جو روز کرتے ہیں جس میں دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، 2 خوشیاں، ایک روزہ مکمل ہونے کی خوشی، اور ایک جس دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے اس کا انعام حاصل کرے، اور دوسرا افطار عید والے دن۔ اس نے کہا کہ 30 روزوں کا اکٹھا افطار کر کے عید پڑھنے آنا، پہلے کھانا پھر آنا، سنت یہی ہے نہیں؟ میٹھی چیز کھا کے آؤ، کھجور کھا کے آؤ، سوئیاں کھا کے آؤ، حلوہ کھا کے آؤ، کھا کے آنا، اس لیے کہ تم نے 30 دن روزے رکھے، زیادہ پہلے بھوکا پیاسا نہیں آنا۔ حالانکہ بقرعید میں بھوکا پیاسا رکھا ہے کیونکہ وہاں دعوت کا معاملہ ہے، اور جب دعوت ہوتی لوگ کہتے ہیں جی رات کو ولیمہ تھا، ہم نے تو نہ ناشتہ کیا نہ دوپہر کی روٹی کھائی ہے، تاکہ دب کے ولیمہ کھائیں۔ اللہ نے اس کا رعایت رکھی کہ چونکہ 30 دن تم نے روزے رکھے ہیں، زیادہ پہلے کچھ کھاؤ پیو، پھر پروانہ مغفرت لینے کے لیے عید کا ہمارے دربار میں آؤ۔ یہ دوسرا افطار ہے، اور ایک تیسرا افطار ہوگا جو عرش کے سائے کے نیچے روزے دار کرے گا۔ یہ پوری زندگی کا افطار ہے، ایک روزانہ کے روزے کا افطار، ایک 30 دن کے روزوں کا افطار، اور ایک زندگی بھر کے روزوں کا افطار۔ حدیث کلوا واشربوا ہنیئا، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو جو تم نے روزے کے وقت گزارے ہیں ان کے بدلے میں یہاں کھاؤ پیو۔ میرے شیخ شاہ کی مختص صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ والوں کی بھی کیا اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ فرماتے تھے دل نہیں مانتا اس بات کو کہ اللہ عرش کا سایہ پہلے کسی کو دے دے اور بعد میں اس کا حساب کتاب لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب سایہ دے دیا اب حساب کس بات کا؟ لہذا جن کو سایہ ملے گا ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور جن کا حساب کتاب ہوگا ان کو عرش کا سایہ نہیں ملے گا۔ اور روزے دار کے ساتھ وعدہ ہے کہ پہلے ہمارے عرش کے نیچے آؤ، کھاؤ پیو، باقی معاملات الگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے عجیب وہاں پر عرش کے نیچے بھی راستے ہیں، ڈائریکٹ جنت میں نہ جانے کی بھی راستے ہیں کہ یہیں سے سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔
لوگ ڈھونڈتے رہے اور فلانا کہاں چلا گیا. جس طریقے پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو کہیں گے یار وہ گرے پڑے لوگ دنیا میں جو ہوتے تھے وہ مولوی ٹائپ قسم کے لوگ، صوفی قسم کے لوگ، نیکیاں کرنے والے جن کو ہم معمولی سمجھتے تھے، وہ تو یہاں نظر نہیں آ رہے ہمارے ساتھ. وہ کہاں چلے گئے؟ آئے تو ہمارے ساتھ ہی دنیا سے، نظر بھی آئے تھے میدان محشر میں، یہاں سارے غائب ہیں. کہا تو وہ پھر جنت سے اوپر سے پکاریں گے. اوپر جنت ہوگی، نیچے جہنم ہوگی، بیچ میں راستے ہوں گے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہوگا، لیکن بیچ میں راستے ہوں گے. جس سے بات کریں گے وہ کہیں گے ہم یہاں ہیں، اللہ نے فضل کیا، تم تو معمولی سمجھتے تھے لیکن ہمارے خدا نے ہمیں معمولی نہیں چھوڑا، اس لیے کہ ہم نے اس کو راضی کرتے تھے، اس لیے تم معمولی سمجھتے تھے. ہم یہاں جنت میں ہیں، جنت میں ہیں. پھر روئیں گے افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی تو دے دو، ہم تو اس گرمی میں مر گئے. اور نے کہا اللہ نے حرام کر دی جنت کی ہر شے ان لوگوں پر جو گناہ کر کے اور کفر کر کے جہنم میں چلے جائے. میرے دوستو ایسے راستے ہوں گے عرش کے نیچے سے کہ سیدھا جنت میں چلا جائے. اس لیے میرے دوستو جو وقت باقی اس کو قیمتی بناؤ. جو کوتاہیاں ہوں گی اللہ سے معافی مانگو. مغفرت کا اشرا ہے. مغفرت کا اشرے کا مطلب کیا ہے؟ معاف کرنا چاہتے ہیں. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اگر ابا یوں کہے مجھ سے معافی مانگو، اس کا مطلب ہے کہ معاف کرنا چاہتا ہے. تو ربا کہہ رہا معافی مانگو تو مطلب ہے معاف کرنا چاہتے ہیں. جو کمی پیچی رہے گی معافی مانگو، کثرت سے استغفار کرو. یہ اشرا کثرت سے استغفار کا ہے. حدیث میں طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا، فرمایا کہ مبارک اس شخص کو جس کے صحیفے میں کثرت سے استغفار ہو. اور یاد رکھو رمضان میں آپ ایک استغفر اللہ کہتے ہیں یہ فرض شمار ہوتا ہے، فرض. اور ایک فرض پتہ نہیں کتنے نفلوں کے ساتھ مل کر بنتا ہے. تو گویا کہ ایک دفعہ استغفار کرو گے تو پتہ نہیں ہمارے کھاتے میں کتنے استغفار لکھے جائیں گے. زیادہ کثرت سے استغفار، کلمہ طیبہ اور استغفار کثرت سے کرو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.